بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر فوج کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن وہ بہت غیور تھے۔ انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور رکھ سکیں گے۔ اتنے میں بلخ یا سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائے گی، لیکن کوکن کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھیں انہوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بددل کر دیا۔ بعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور ملک کو کوئی کمک نہیں بھیجی، پھر آپ کیسے مدد کی توقع رکھتے ہیں؟ ابا جان کا آخری جواب یہ تھا کہ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ الصبح شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرے، لیکن صبح تک تقریباً 200 سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں سے بھی اکثر نے بھاگنے والوں کا ساتھ دیا۔ صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہہ خانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ علی ہمارا پرانا ملازم تھا۔ ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک اس تہہ خانے میں جمع کر دی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو ہم اس تہہ خانے سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تاتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ انہیں امید تھی کہ خوارزم کی افواج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی۔ علی کے سوا باقی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے اس تہہ خانے میں روپوش ہونے کا علم نہیں تھا۔ 2 دن تک ہم اس تہہ خانے میں چھپے رہے۔ محل کے رہے سے خادم بھی بھاگ گئے۔ علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر کرتا رہا۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تاتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رئیسی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 دن تاتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے اور ہم علی کے ساتھ اس جگہ چھپے رہے۔ یہ 2 دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھے۔ تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا۔ محل میں مکمل سکوت تھا، لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔ رات کے وقت علی سرنگ کے راستے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی۔ پھر ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی۔ صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارے استبل کا ایک گھوڑا باہر چل رہا تھا اور اسے پکڑ کر استبل میں باندھ آیا ہے۔ اس کے بعد 4 دن تک ہم دعائیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج اس طرف آ نکلے۔ پرسوں رات ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح کے وقت اس مقام کو خیر بات کہہ کر بلخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ راستے میں کسی فوج کی چوکی سے مدد مل جائے، لیکن پچھلے پہر برف باری کے آثار دیکھ کر میں نے سمرقند کے گورنر کے نام یہ درخواست لکھی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچانے کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے۔ علی میری درخواست لے کر کل روانہ ہوا۔ اب وہ گھوڑا جس پر آپ آئے ہوئے ہیں میں دیکھ آئی ہوں، علی اسی پر سوار ہو کر گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی تاتاری صفاقی کا شکار ہوا ہے۔ اب شاید خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ طاہر نے مختصراً اپنی سرگزشت سنائی اور اختتام پر لڑکی سے کہا، میں ذرا باہر جا کر موسم کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ محل میں تاتاریوں کی آمد کا ہر وقت خطرہ ہے، اس لیے باہر جانے کا محفوظ راستہ یہ سرنگ ہے۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے لوہے کی ایک چرخی کو گھمانا شروع کیا۔ معمولی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ایک سل آہستہ آہستہ ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک قابل گزر شگاف پیدا ہو گیا۔ تہہ خانے کی دھندلی سی روشنی کے مقابلے میں سرنگ بہت تاریک تھی۔ لڑکی اور اس کا بھائی کسی جھجک کے بغیر آگے جا رہے تھے، لیکن طاہر جھجک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ کہیں کہیں سرنگ کے دونوں جانب زمین کھود کر کشادہ کمرے بنائے گئے تھے۔ طاہر کوئی 50 گز چلنے کے بعد اصل راستہ چھوڑ کر ایک کمرے میں گھس گیا۔ اتنی دیر میں لڑکی اور اس کا بھائی کچھ دور نکل گئے۔ طاہر پریشانی کی حالت میں کمرے کی دیواریں ٹٹول رہا تھا کہ لڑکی کی آواز آئی، آپ کہاں ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے راستہ نہیں ملتا۔ لڑکی نے پلٹ کر اپنے بھائی سے کہا، اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ لو۔ اسماعیل نے طاہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے، میں تاریکی میں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ طاہر نے کہا، ان کمروں میں اچھی خاصی فوج رہ سکتی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، ہاں لیکن کاش ہمارے پاس کافی فوج ہوتی۔ ایک جگہ پہنچ کر لڑکی رک گئی اور اس نے کہا، اب ذرا سنبھل کر چلیں، آگے چشمہ ہے۔ اسماعیل تم میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم آگے بڑھے تو تاریکی کم ہونے لگی۔ دائیں ہاتھ مڑنے کے بعد 2-3 قدم چل کر لڑکی پھر رک گئی۔ یہاں روشنی کافی تھی۔ طاہر نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے کھڑا ہے۔ ایک چٹان سے پانی کی دھار پھوٹ کر اس تالاب میں گر رہی ہے اور تالاب کا فالتو پانی سرنگ کے راستے نکل رہا تھا۔ 5-6 قدم آگے یہ سرنگ ختم ہو جاتی تھی اور یہ آخری حصہ بہت تنگ تھا۔ پانی کی گہرائی ایک بالش سے بھی کم تھی۔ لڑکی کی تقلید میں اسماعیل اور طاہر ابھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سرنگ سے باہر نکلے۔ ان کے سامنے درختوں سے ڈھکی ہوئی گہری اور تنگ وادی تھی۔ برف باری تھم چکی تھی، لیکن
مطلع ابر آلود تھا۔ درخت، پتھر اور زمین کی ہر شے برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سرنگ سے نکلتا ہوا پانی ایک چھوٹی سی ندی بناتا اور سنگریزوں سے ٹکرا کر ایک دلکش نغمہ پیدا کرتا ہوا اس تنگ وادی کے درمیان ایک بڑی ندی سے جا ملتا تھا۔ طاہر تھوڑی دیر کے لیے ایک دلکش منظر میں کھو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے نادانستہ طور پر اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ حسین تھی، شبنم میں دھلے ہوئے پھول سے زیادہ حسین۔ مصور فطرت نے برف کا حسین مجسمہ بنا کر اس میں گلابی رنگ بھر دیا تھا۔ حزن و ملال نے اس کا چہرہ بادل کے ہلکے سے نقاب میں چھپے ہوئے چاند سے زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ لڑکی منہ پھیر کر بے توجہی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی اور طاہر کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے، تمہارا نام کیا ہے؟ سریا، اس نے جواب دیا اور پریشان سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، دیکھو میں تمہاری پناہ میں ہوں لیکن ایک غیور باپ کی بیٹی ہوں۔ طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپی سی محسوس کی اور منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد وہ بولا، مجھے بہت جلد بغداد پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بلخ پہنچا دوں گا۔ ہم مطلع صاف ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس وادی سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ لڑکی نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرف سے سامنے کی پہاڑی عبور کرنے کے بعد طاہر نے کہا، اگر سورج نکل آیا تو ہم کل روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی شاید اور برف پڑے۔ طاہر نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں، میں اوپر جا کر دیکھ آؤں۔ شاید کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کا خیال ہوگا کہ شاید مسلمانوں کی فوج نظر آ جائے۔ میں بھی صبح و شام یہی خواہش لے کر اس پہاڑی پر جایا کرتی تھی۔ طاہر نے کہا کہ آپ کا تہہ خانہ تو کافی محفوظ ہے، لیکن کیا بستی کے لوگوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہ تھا؟ سریا نے جواب دیا، نہیں، اس وادی کے گرد ہمیشہ پہرا رکھا جاتا تھا۔ ابا جان نے جب یہ تہہ خانہ اور سرنگ دکھائی تو مجھے احتیاط کی وجہ معلوم ہوئی۔ بہت اچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ طاہر یہ کہہ کر برف پر پاؤں رکھنے لگا تھا کہ لڑکی نے جلدی سے کہا، نہیں ٹھہریے، اس سرنگ کے قریب برف پر پاؤں کے نشان نہ چھوڑیے، آپ ندی میں سے گزر کر جائیے۔ طاہر سریا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پانی میں چلتا ہوا بڑی ندی تک پہنچا اور بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں رکھ کر اسے عبور کرنے کے بعد پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے برف کی سفید چادر پر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ جب وہ نیچے اتر کر اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو برف باری پھر شروع ہو چکی تھی۔ طاہر بھوک کی شدت محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ تہہ خانے میں پہنچنے کے بعد سریا نے گوشت کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا خشک میوہ ایک تشتری میں ڈال کر طاہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک تو ضرور ہوگی، آپ نے رات کے وقت بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ طاہر نے جواب دیا، شام کو مجھے آپ کے نوکر کے تھیلے سے کافی کھانا مل گیا تھا، مجھے گھوڑے کی فکر ہے، میں اسے اسی حالت میں چھوڑ آیا تھا۔ میں صبح کے وقت اوپر جا کر اسے استبل میں چھوڑ آئی تھی، وہاں سوکھی گھاس کافی ہے۔ یہ کہہ کر سریا اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسماعیل، تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اسماعیل طاہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ طاہر نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن پھر کھینچ لیا اور سریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن آپ؟ سریا نے کہا، آپ میری فکر نہ کیجیے، میں بہت صبح کھا لیتی ہوں۔ اسماعیل آج ذرا دیر سے اٹھا تھا اس لیے یہ ابھی تک بھوکا ہے۔ طاہر نے ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا۔ سریا نے ذرا آگے بڑھ کر لڑکے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسماعیل کھاتے کیوں نہیں؟ کمسن بچے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچنے کی کوشش کرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر سریا سے لپٹ گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ طاہر نے محسوس کیا کہ کوئی تلخ شے اس کے حلق سے اتر گئی ہے۔ اس نے تشتری اٹھا کر سریا کے سامنے رکھ دی اور کہا، میں اپنا حصہ کھا چکا ہوں۔ سریا نے کہا، نہیں آپ بھوکے ہیں۔ طاہر نے کہا، ایک عرب ماں کی بیٹی سے مجھے یہی توقع تھی، لیکن میں اب آپ کا مہمان نہیں، محافظ ہوں۔ مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا، لیکن آپ نے شاید شام کو بھی بہت تھوڑا کھایا ہو۔ طاہر نے اٹھ کر کمان سنبھال لی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ یہ کھا لیں، میں انشاءاللہ جلد واپس آؤں گا۔ اگر بستی میں کوئی شے نہ ملی تو شاید باہر سے کوئی شکار مل جائے۔ سریا نے کہا، بستی میں انسانی لاشوں کے سوا تاتاری سب کچھ چٹ کر گئے ہیں اور اس موسم میں شاید شکار بھی نہ ملے۔ طاہر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ خدا نے ہمیں بھوکوں مرنے کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا، میں انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ آپ شام کی فکر کیے بغیر یہ کھانا کھا لیں۔ سریا نے کہا، اگر آپ کو خدا کی رحمت پر اس قدر بھروسہ ہے تو کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائیں۔ طاہر نے جھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بس میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو باہر پہنچاتی ہوں۔ نہیں، میں نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر طاہر سرنگ کے راستے باہر نکل گیا۔ طاہر کے جانے کے بعد سریا نے کہا، اسماعیل اب کھا لو۔
कमसिन लड़के ने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर नहीं खाऊंगा। सुरैया ने तिश्तरी में पड़ी हुई अशिया में से तीसरा हिस्सा निकालकर अलहदा रख दिया और कहा, ये उनका हिस्सा है, जब वो आएंगे उन्हें बहुत भूख होगी, और ये मेरा और ये तुम्हारा हिस्सा है। दोपहर के वक्त मतला साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी में बर्फ की चमक आंखों को खीरा कर रही थी। हवा साकिन होने की वजह से मौसम में कदरे खुशगवार तब्दीली हो रही थी। सुरैया और इस्माइल सुरंग से बाहर चंद दरख्तों के सामने एक पत्थर पर बैठे ताहिर का इंतजार कर रहे थे। बर्फ पिघलने से दरख्तों की टहनियाँ आहिस्ता आहिस्ता नंगी हो रही थी। सामने वादी के दरमियान नदी का पानी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा था। इस्माइल ने कहा, आपा वो अभी तक नहीं आए, ऐसी धूप में शिकार जरूर मिल जाता है। सुरैया ने जवाब दिया, खुदा से दुआ करो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर अब्बा जान होते तो उन्हें अपनी फौज का सालार बना लेते, लेकिन आपा अगर उन्हें शिकार की बजाय तातारी मिल गए तो खुदा उनकी मदद करे। अगर हमें यहाँ किसी तातारी ने देख लिया तो? यहाँ हमें ऊपर से कोई नहीं देख सकता। अगर उन्हें तातारियों ने पकड़ लिया और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए तातारियों को हमारा पता दे दिया तो? चुप रहो, अपने मेहमानों के मुतालिक ऐसी बातें नहीं सोचा करते। अगर फिर बर्फबारी शुरू ना हुई तो हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस्माइल खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाने लगा, वो आ गए, वो आ गए। आपा उधर देखो, वो पहाड़ी दुम्बा ला रहे हैं। देखो आपा, देखो कितना बड़ा है। वो इसे बड़ी मुश्किल से उठाकर चल रहे हैं। आग बुझ तो नहीं गई होगी? सुरैया ने दरख्त की आड़ में से एक तरफ होकर देखा। ताहिर कंधे पर एक पहाड़ी दुम्बा उठाए नदी उबूर कर रहा था। इस्माइल ने फिर कहा, आपा आग तो नहीं बुझ गई होगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुरैया ने कहा, तुम तो कहते थे कि तुम बिल्कुल सैर हो गए हो। मैं ये ना कहता तो आप अपना हिस्सा भी ना खाती, लेकिन अब तो खुदा ने दुम्बा भेज दिया है। आपा ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ताहिर ने सुरंग के करीब पहुंचकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप जल्दी अंदर चलें, मुझे डर है कि आसपास तातारियों का कोई गिरोह ना हो। ये दुम्बा मेरे तीर का निशाना बनने से पहले जख्मी था। थोड़ी देर बाद जब तहखाने में सुरैया दुम्बे का गोश्त भून रही थी, इस्माइल ताहिर के करीब आग के सामने बैठकर बार बार बेकरारी के साथ ये कह रहा था, आपा अब पक गया होगा। ताहिर की गुज़िश्ता जिस्मानी तकालीफ और जहनी परेशानियों के बाद इस तंगो तारीक तहखाने में एक तरह की आसूदगी महसूस कर रहा था। ताहम मुस्तकबिल के मुतालिक एक चुभता हुआ एहसास उसे कभी कभी परेशान कर देता था। कभी कभी उसे ख्याल आता कि वो उड़कर बगदाद पहुंच जाए और वहां ऊंचे लेकिन खामोश ईवानों में एक हंगामा महशर और खड़े पानी की सी जिंदगी में एक इर्ताश पैदा कर दे। वो तसव्वुर में बगदाद की मसाजिद में लाखों मुसलमानों के सामने पुरजोश तकरीरें कर रहा था। कभी वो बगदाद की एक बेपनाह फौज के साथ ख्वारिज़म शाह के झंडे तले तातारियों का मुकाबला कर रहा था। कभी वो खलीफा और वजीर आजम को आने वाले खतरात से आगाह करने के बाद उनकी बेहिसी से मायूस होकर उन्हें जली कटीफ सुना रहा था, और कभी तसव्वुर में वहीदुद्दीन को खलीफा के सामने मुजरिमों के कटहरे में खड़ा करके निहायत जोरदार अल्फाज में उसका जुर्म साबित कर रहा था। तरह तरह के ख्यालात के हुजूम में उसे कभी कभी इस्माइल की बात के जवाब में सुरैया की आवाज़ सुनाई देती। ये आवाज़ जो मौसम बहार का प्याम लाने वाले परिंदों के तराने से कहीं ज्यादा मीठी, दिलकश और दिल फरेब थी। वो आग की धीमी रोशनी के सामने उसका खूबसूरत चेहरा देखता और एक लम्हे के लिए उसके दिल का इज़्तिराब लतीफ़ धड़कनों में तब्दील हो जाता। उसके सामने एक नई दुनिया आ जाती, वो दुनिया जिसमें आंखें खोलने के बाद हर इंसान गोशाए आफियत तलाश करता है, अपने से ज्यादा किसी ऐसे वजूद के लिए जिसकी मुस्कुराहट में उसे जिंदगी के तूफानों से पनाह मिलती है। सुबह के कोहर में लिपटे हुए सूरज की धुंधली शुआओं की तरह गम के बादलों ने सुरैया के चेहरे को ज्यादा दिलफरेब बना दिया था। हया के हजारों पर्दों में छुपी हुई मलूल निगाहें ताहिर को जो पहला और आखिरी पैगाम दे चुकी थीं, वो ये था कि हम एक दूसरे के लिए हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। ताहिर महसूस कर रहा था कि इस सूरत से मिलती जुलती एक धुंधली सी तस्वीर उसके दिल में पहले से मौजूद थी। ऐसी आवाज़ वो पहले भी सुन चुका था। ताहिर शाहराहे हयात की उस मंजिल पर था जहाँ पहुंचकर इंसान किसी रफाकत की ज़रूरत महसूस करता है, जहाँ किसी दोशीज़ा की मुस्कुराहट उसे वापस दिलाना उसके लिए कायनात का सबसे बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन वो उन लोगों में से था जो फूलों से खेलने के बजाय कांटों को मसलने में जिंदगी की सही लज्जत महसूस करते हैं, जिन्हें रुबाब की तानों से ज्यादा तलवारों की झनकार ज्यादा दिलकश महसूस होती है, जो अपने लिए जीने की बजाय दूसरों के लिए मरना सादत समझते हैं और किसी एक फूल को अपनी आंखों के लिए सामाने तस्कीन बनाने की बजाय अपने खून से हजारों पौधों को सैराब करते हैं। सुरैया की तरह ख्वारिज़म की और हजारों लड़कियों की बेकसी के तस्वुर ने ताहिर के जिस्म में एक कपकपाहट सी पैदा कर दी।
اسے قوم کی ان ہزاروں بے کس بہنوں اور ماؤں کی جگر دوست چیخیں سنائی دینے لگیں جن کے دامن عصمت کی طرف وحشی تاتاریوں کے ہاتھ بڑھ رہے تھے، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھیں، ہماری عصمت کے رکھوالے کہاں ہیں؟ ہمارے غیور بیٹوں اور بہادر بھائیوں کو کیا ہوا ہے؟ طاہر نے چونک کر کہا، ہم کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ثریا تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور طاہر نے پھر کہا، ہمیں صرف 2-3 منازل میں خطرہ ہے، اس کے بعد شاید کسی چوکی سے مدد مل جائے۔ ثریا نے کہا، مجھے صرف اسماعیل کا خیال ہے، ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور وہ بھی مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ آپ نے کب دیکھا؟ جب آپ شکار کے لیے گئے تھے، میں وہاں دوبارہ گئی تھی، مجھے وہ صبح کے وقت بھی بیمار معلوم ہوتا تھا۔ طاہر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل نے کہا، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، میں پیدل چل سکتا ہوں۔ ثریا نے کہا، آپ کو یہ امید نہیں کہ خوارزم کی افواج دوبارہ اس طرف آئیں گی؟ طاہر نے جواب دیا، جو افواج تیمور ملک کی امداد کے لیے نہ پہنچ سکی، مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن مصیبت انسان کو قدرت کے معجزات کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوس ہوں، لیکن قدرت کی مدد سے مایوس نہیں۔ اگر ہم پیدل پہاڑی راستہ اختیار کریں تو کھلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے۔ راستے میں کسی زخمی سپاہی کا گھوڑا مل جانا بعید از قیاس نہیں۔ اس کے علاوہ میرا اندازہ ہے کہ تاتاریوں کا رخ شمال مغرب کی طرف ہے، جنوب میں بلخ کا راستہ محفوظ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے وقت طاہر نے جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ثریا نے فوراً اٹھ کر سلگتی ہوئی آگ کو پتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا۔ طاہر دعا ختم کر کے ثریا کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوفزدہ صورت بنائے دبی زبان میں بولی، یہ شاید تاتاری ہیں، لیکن گھوڑے 5-6 سے زیادہ نہیں۔ طاہر نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہو۔ اسماعیل نے مغموم لہجے میں کہا، اب ہم شاید بلخ نہ جا سکیں۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے۔ کب؟ شاید آج ہی روانہ ہو جائیں۔ ثریا نے چونک کر پوچھا، آج؟ ہاں، آپ اس گوشت میں سے 2-3 دن کی خوراک تھیلے میں ڈال لیں۔ لیکن برفانی راستے میں رات کے وقت پیدل؟ آپ پیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچتی ہیں؟ کیا قدرت نے ہمارے لیے گھوڑے نہیں بھیجے؟ ثریا نے کہا، ان کے گھوڑے چھیننا ذرا مشکل ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جو کام ضروری ہو اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ مشکل ہے یا آسان۔ تھوڑی دیر بعد اوپر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آنے لگیں اور ثریا بولی، وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں اور گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئے ہیں۔ میں سیڑھی پر چڑھتی ہوں، ان کی آوازیں سن کر میں ان کی تعداد کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکوں گی، لیکن اوپر کے پتھر کو ابھی نہ ہلانا، شاید کوئی اوپر والے کمرے میں موجود ہو۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ ثریا یہ کہہ کر سیڑھی پر چڑھی اور سل کے قریب کان لگا کر اوپر سے آنے والی آوازیں سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور طاہر کے سوال کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ 6 یا 7 سے زیادہ نہیں، وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہیں۔ ممکن ہے کہ صبح تک ان کے اور بھی ساتھی آ جائیں۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکی، لیکن تیمور ملک کا نام بار بار سن کر میرا یہی اندازہ ہے۔ وہ اس وقت اوپر والے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کمرے میں ہیں۔ تہخانے کی تاریکی میں ہر لہجہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تاتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے۔ طاہر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ جب تاتاریوں کا راگ ختم ہوا تو وہ ثریا اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھی پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا۔ ایک تاتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش تھے۔ تاتاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا اور وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والا اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سوراخ میں سے سر اوپر نکال کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں باہر آیا، پتھر کی سل اسی طرح شگاف پر رکھ دی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دھکیلا، لیکن دروازے کی چرچراہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور وہ اسے جلدی سے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ہوتے وقت دروازے کی چرچراہٹ کی آواز نسبتاً زیادہ تھی۔ کہانی سناتے تاتاری اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا اور وہ نیم خوابی کی سی حالت میں بڑبڑانے لگا۔ یہ 2 آدمی تھے جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا۔ کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ درمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ طاہر نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ ان 2 کے علاوہ باقی سب تاتاری سو گئے ہیں۔ تاتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھے، اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی سی روشنی طاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔
तातारी बेपरवाही से ताहिर के कमरे में दाखिल हुआ। वो एक लम्हे के लिए इधर उधर देखने के बाद, आंखें मलने और अपने साथी को गाली देने के बाद वापस जा रहा था कि ताहिर के आहनी हाथ उसके गर्दन पर जा पड़े। पस्त कद तातारी के मुंह से एक हल्की सी आह भी न निकल सकी। आन की आन में ताहिर ने उसे लाश बनाकर जमीन पर लेटा दिया। तीसरे कमरे से दास्तान गोई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो शायद अपनी दास्तान का आखिरी हिस्सा सुनाने के लिए बेकरार थे। ताहिर ने जल्दी से तलवार न्याम से निकाली और दीवार के साथ लगकर जोर जोर से खराटे लेने लगा। दास्तान को ये समझकर कि उसका साथी कमरे में पहुंचकर सो गया है, हंसता हुआ उठा और एक जलती हुई लकड़ी हाथ में लिए उस कमरे तक पहुंचा, लेकिन बेशतर इसके कि वो कमरे का जायजा ले सकता, ताहिर की तलवार उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से एक चीख निकली। तीसरे कमरे में उसके साथी अचानक इस चीख से बेदार होकर बैक वक्त एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे थे। ताहिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर भागता हुआ दरमियानी कमरा उबूर करने के बाद तीसरे कमरे में जा दाखिल हुआ। वहां आग की वजह से काफी रोशनी थी। तातारी उठकर अपनी तलवारें संभाल रहे थे कि ताहिर की तलवार उन पर सायका बनकर कौंदी और उनमें से 2 बिस्मिल होकर फर्श पर लौटने लगे। इतनी देर में बाकी 3 तातारी संभल चुके थे। ताहिर की तलवार कई मर्तबा अपने तीनों हरीफों की तलवारों से टकराई। तातारियों ने उसे एक खतरनाक मद्दे मुकाबिल समझते हुए मुंतशिर होकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन ताहिर ने उन्हें एक कोने से इधर उधर हटने का मौका न दिया। चंद लम्हात गुजर जाने के बाद उनमें से एक जख्मी होकर तड़प रहा था। ताहिर के बाजू पर भी हल्का सा जख्म आ चुका था, लेकिन अपने सामने एक कोने में सिर्फ 2 आदमी पाकर वो पुरजोश हमले की बजाय कदरे इत्मीनान से लड़ रहा था। अचानक ताहिर को अपने अकब से एक चीख सुनाई दी। वो जल्दी से पैंतरा बदलकर एक तरफ हटा। उसके बाएं हाथ सुरैया खून आलूद तलवार लिए खड़ी थी और उसके सामने एक और तातारी, जिसे ताहिर ने अभी तक नहीं देखा था, जख्मी होकर तड़प रहा था। इतने देर में ताहिर के 2 हरीफ मुंतशिर होकर उसके लिए 2 महाज बन चुके थे। सुरैया ताहिर के किसी इशारे का इंतजार किए बगैर उनमें से एक के सामने जा खड़ी हुई, लेकिन ताहिर ने चिल्लाकर कहा, सुरैया तुम एक तरफ हट जाओ, मेरे पीछे। ताहिर ने पहली बार उसका नाम लिया था और उसे आप की बजाय तुम कहकर मुखातिब किया था, और ये सुरैया के लिए बहुत बड़ा इनाम था। उसने कहा, आप मेरी फिक्र न करें, मैंने भी एक अरब माँ का दूध पिया है, लेकिन इस्माइल अकेला, वो भी मेरा ही भाई है। अब ताहिर और सुरैया एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े थे और वो तातारी फिर एक कोने में सिमट रहे थे। अचानक ताहिर ने पैंतरा बदला और उसकी तलवार बिजली की सी तेजी के साथ सुरैया के मद्दे मुकाबिल का दायां बाजू काट गई। दूसरे लम्हे में सुरैया की तलवार उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। अब ताहिर के सामने सिर्फ एक तातारी था और सुरैया इत्मीनान के साथ गिरे हुए दुश्मन की क़बा के साथ अपनी खून आलूद तलवार साफ कर रही थी। तातारी अब जिंदगी और मौत से बेनियाज होकर एक जख्मी दरिंदे की तरह हमले कर रहा था। अचानक ताहिर के होंठों पर एक तबस्सुम जाहिर हुआ, एक मुजाहिद का तबस्सुम जो दुश्मन के कानों में मौत का मुहीब तरीन कहकहा बनकर गूंजता है। उसकी तलवार तातारी के सर पर चमकी, गिरी और सीने तक पहुंच गई। सुरैया के होंठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी, वो मुस्कुराहट जो कुरूने उला में दुख्तरान इस्लाम का गाजियान इस्लाम के लिए सबसे बड़ा इनाम हुआ करती थी। ताहिर चंद लम्हात के लिए अपने गिरदोपेश को फरामोश करके उस हसीन जमाने का तसव्वुर कर रहा था जब एक सीधी सादी अरब लड़की सरफरोशान इस्लाम की फौज को अपनी बस्ती से गुजरते हुए देखकर ये गाया करती थी, कौम के गयूर बेटो, तुम्हारे घोड़ों से उड़ने वाली गर्द मुझे कहकशां से ज्यादा अजीज है, तुम्हारे गुबार में अटे हुए चेहरे मेरी निगाह में चांद से ज्यादा हसीन है। ताहिर की आस्तीन पर खून का निशान देखकर सुरैया जल्दी से अपना रुमाल निकाल कर बोली, आपको जख्म आ गया है, लाइए मैं पट्टी बांध दूं, ये मामूली खराश है। ताहिर ने ये कहते हुए आस्तीन चढ़ाकर अपना बाजू आगे कर दिया। सुरैया ने उसके जख्म पर रुमाल बांधते हुए कहा, मेरा अंदाजा 6-7 का था, ये 8वां शायद अस्तबल में पहरा देता हुआ आया था और आप पर अकब से हमला कर रहा था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अगर आप ना होती तो मेरे लिए इसका वार यकीनन खतरनाक होता। खुदा के लिए यूं ना कहिए, मैं सिर्फ अपनी वकालत करना चाहती थी। मैं वहाँ न ठहर सकी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो दबे पांव पीछे से आकर आप पर हमला कर रहा है और मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत नादिम हूँ सुरैया, जब तक आलम इस्लाम में तुम्हारी जैसी लड़कियां पैदा होती रहेंगी, दुनिया में मुसलमानों को कोई कुव्वत नहीं कुचल सकती। चंद लम्हात बेशतर मैं बेहद मायूस था, लेकिन अब मेरा दिल गवाही देता है कि जो कौम तुम्हारी जैसी लड़कियां पैदा कर सकती है, उसकी ज़बान में मायूसी का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। वो तख्त सरा में पहुंचकर भी तारों पर कमंदे डाल सकती है, इनकलाब उसको दबा सकते हैं, दफ नहीं कर सकते। हवादिस के तूफान इसे मुंतशिर कर सकते हैं, फना नहीं कर सकते।
تاتاریوں کا طوفان بہت بڑا طوفان ہے، ممکن ہے کہ یہ عالم اسلام کی آخری چٹان تک کو بہا لے جائے، لیکن تم اور تمہارے جیسی قوم کی بیٹیاں ہر دور میں ایسے معمار پیدا کرتی رہیں گی جو سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹانیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ثریا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلکتے رہے۔ اس نے کہا، میں بھی چند لمحات پہلے یہی خیال کر رہی تھی کہ قوم کی بیٹوں کا لہو سفید ہو چکا ہے، لیکن نہیں، جس قوم کو آپ جیسے سپاہی نصیب ہوں اس کا جھنڈا کوئی طاقت سرنگو نہیں کر سکتی۔ لیکن تم رو رہی ہو؟ ثریا مسکرائی، آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ، شبنم میں نہائے ہوئے پھول کا تبسم جس میں خون خلد کے بے شمار قہقہے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام غم بھول گئی ہوں، شاید اس لیے کہ آج میں نے اپنی قوم کے دشمنوں میں سے ایک کو قتل کیا ہے، نہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے۔ لیکن اب چلو، اسماعیل پریشان ہوگا اور گھوڑے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور ثریا کے ساتھ تہہ خانے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے راستے سے پتھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اسماعیل نے چلا کر کہا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ ثریا نے کہا، اسماعیل ہم ہیں، اجازت ہے، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جب طاہر اور ثریا نے نیچے اتر کر جلتی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھا تو اسماعیل اپنے ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا تھا۔ طاہر نے کہا، اسماعیل، ہم بلخ جا رہے ہیں۔ کب؟ ابھی۔ تمہیں سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں جی، آپا جان تو کہتی تھی کہ سردی آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ گرم ملک کے رہنے والے ہیں۔ ثریا نے بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تھیلا طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تہہ خانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا چھوٹا سا تھیلا نکالا اور طاہر سے کہا، میں قوم کی یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ والد مرحوم نے تاتاریوں کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہی بیت المال کا بیشتر حصہ سمرقند بھیج دیا تھا۔ یہ باقی 2000 اشرفیاں انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے سپرد کر دی تھی۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملکیت تھے، لیکن میں ان پر قوم کے شہیدوں کے لاوارث بچوں کا زیادہ حق سمجھتی ہوں۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کی تجارت میں لگانے کے لیے دیتے رہتے تھے، اور انہوں نے بلخ میں ہمارے لیے کافی جائیداد خرید رکھی ہے۔ طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے۔ ثریا نے جلتی ہوئی لکڑی سے ایک شمع روشن کی اور تینوں سیڑھی کے راستے دوبارہ اوپر چڑھ کر محل کے کمروں میں سے گزرتے ہوئے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں تاتاریوں کے 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طاہر، ثریا اور اسماعیل 3 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور باقی گھوڑوں کو محل سے باہر لا کر تتر بتر کر دیا۔ باہر کے پھاٹک سے نکل کر چند قدم کے چلنے کے بعد ثریا نے اپنا گھوڑا روکا اور طاہر سے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ایک دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ طاہر اور اسماعیل اپنے گھوڑے روک کر ثریا کی طرف دیکھنے لگے۔ ثریا نے آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا اور نہایت دردناک لہجے میں یہ دعا مانگی، پروردگار عالم، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہزاروں بیکس لڑکیوں میں سے ایک ہوں۔ تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے جوانوں کو ہمارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطا کر، وہ اس محل پر اسلام کی عظمت کا پرچم پھر ایک بار لہرائیں، اس شہر کی سنسان گلیاں ایک بار پھر غازیان دین کے گھوڑوں کی آہٹ سنیں، اس شہر کی ویران مساجد میں پھر ایک بار اللہ اکبر کی آذانیں گونجیں، تیرے دین کا بول بالا ہو، آمین۔ طاہر اور اسماعیل نے بھی آمین کہا اور تینوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر بلخ کے ناہموار راستے پر جا رہے تھے۔ مطلع صاف تھا اور سردی ناقابل برداشت تھی، لیکن اسماعیل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے اور مجھے پوستین میں تلخی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت طاہر کو مسلمانوں کی ایک مختصر فوج کا پڑاؤ دکھا دیا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ مشرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد 4000 سپاہی یہاں جمع ہو گئے ہیں اور 1-2 دن میں سمرقند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ طاہر نے اس فوج کے اعلیٰ افسر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب دیا کہ اس فوج میں ہر 50-60 سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحدہ افسر ہے، لیکن کل یہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مروب ہو کر اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاہر نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، تیمور ملک۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تیمور ملک کو کون نہیں جانتا؟ سپاہی نے طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ ثریا اور اسماعیل ان کے پیچھے چل دیے۔ طاہر ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ ثریا اور اسماعیل گھوڑوں سے اترے۔ سپاہی نے اندر جا کر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور ملک باہر نکلا۔ وہ طاہر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم سلامت ہو، یہ کہہ کر وہ اسماعیل اور ثریا کی طرف متوجہ ہوا۔ ثریا بدستور مردانہ لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کا نصف چہرہ پوستین میں چھپا ہوا تھا۔ تیمور ملک نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ طاہر نے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کو ان کی کہانی سناؤں گا، لیکن ہم نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے، انہیں عورتوں کے خیمے میں بھجوا دیجیے۔
عورتوں کے خیمے میں؟ تیمور ملک نے حیران سا ہو کر سوال کیا۔ طاہر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ مرد نہیں، تیمور ملک نے کہا۔ خاتون محترم، مجھے آپ کے لباس سے غلط فہمی ہوئی، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب قوم کے بیٹوں کی شجاعت اور غیرت رخصت ہو چکی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو یہی لباس زیب دیتا ہے۔ ثریا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں قوم کے بیٹوں کی غیرت سے مایوس نہیں ہوں۔ آپ نے صرف طاہر کو دیکھا ہے، لیکن قوم میں ایسے بزدلوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے ہاتھ پاؤں تاتاریوں کا نام سن کر پھول جاتے ہیں۔ لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور آپ کے لیے عورتوں کا خیمہ موضوع نہیں۔ آپ کو ہر ایک کی تسلی کے لیے اپنی سرگزشت کئی بار بیان کرنی پڑے گی، اس لیے میں اپنا خیمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اور طاہر دوسرے خیمے میں رات گزار لیں گے۔ یہ کہہ کر تیمور ملک ایک سپاہی سے مخاطب ہوا، انہیں اندر لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ ثریا اور اسماعیل تیمور ملک کے کشادہ خیمے میں داخل ہوئے اور تیمور ملک طاہر کے ساتھ ایک اور افسر کے کمرے میں چلا گیا۔ الصبح ثریا کو گہری نیند کی حالت میں اذان کی دلکش آواز سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیم خوابی کی حالت میں اس اذان کو رات بھر کے بعض میٹھے اور سہانے بعض بھیانک سپنوں کا ایک حصہ سمجھتی رہی۔ مؤذن کی اذان ختم ہوئی اور وہ گردن اٹھا کر دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسماعیل، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسماعیل اس کے قریب سو رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ ثریا نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ کہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ بلخ جانے کے لیے۔ اور کہاں؟ بلخ؟ اف، میں رات بھر عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ابھی اسی تہ خانے میں ہوں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ کون؟ طاہر؟ وہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے خیمے میں ہیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئی تھیں۔ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے باہر سے آواز دی، میں جاگ رہا تھا۔ انہوں نے وہیں سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔